دانیال عزیز صاحب، ہم سن رہے ہیں ریمیٹنس میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم سن رہے ہیں ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم سن رہے ہیں کہ جناب ریزرو آپ کا بڑھ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں کہ بینک جو اسٹیٹ بینک ہے وہ شرح اس نے کافی کم کر دیا ہے، 24-25 تھی، اب تقریباً 13 تک کم. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جو آپ کی انفلیشن تھی وہ 36 سے نیچے آ چکی ہے، سنگل ڈیجٹ. تو سر یہ وہ تمام انڈیکیٹرز نہیں ہیں جو ہم کہہ سکیں کہ پاکستان صرف ایک سال میں صحیح راستے پہ چل رہا ہے؟ جی ان کا ساروں کا ایک ایک اکیلا جواب ہے. میں ایک بڑی بات جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں. جو آپ کی انفلیشن نیچے آئی ہے اس کا ایک مین وجہ یہ ہے کہ جو چیز عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران جب حفیظ شیخ صاحب نے پہلا IMF کا پروگرام سائن کیا تھا PTI گورنمنٹ کا، اس میں اگر آپ دیکھیں غالباً پیرا 18 ہے پیج 3 پہ، اس میں گورنمنٹ نے کمٹ کیا تھا کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم پازیٹیو ریل ریٹ آف انٹرسٹ رکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مہنگائی کی شرح ہے، جو شرح سود ہے اس سے زیادہ ہوگی. تو تب سے لے کے ابھی تقریباً کوئی 8-9 مہینے پہلے تک وہ نیگیٹو رہی ہے. اور اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر ایڈوانسز دیکھیں جو بینک کاری نظام نے دیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو، وہ چھت پھاڑ کے نکل گئے ہیں. اور اس کے ذریعے سے پاکستان میں ایک مہنگائی کا فلڈ آیا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری حرکات ہوئی، لیکن میں آپ کو ایک مین چیز بتا رہا ہوں. تو اس میں جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو وہ تو اس لیے نیچے آیا ہے اب کیونکہ فائنلی آپ نے پازیٹیو ریل ریٹ آف انٹرسٹ کیا، تو لوگوں کے پاس کوئی فائدہ نہیں تھا بینک سے پیسے اپنے پاس رکھنے کے، بلکہ الٹا وہ قسط دینی پڑنی تھی. تو پھر اب انہوں نے واپس دینے شروع کر دیے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ بالکل کولیپس کر گیا ہے جبکہ یہ عروج پہ تھا. تو اس کی وجہ سے اکانومی میں بالکل سستی آئی ہے اور وہ پرائسز آپ کی نیچے آ گئی ہیں. لیکن اس میں 5 سال کی ڈیلے کیوں کی گئی؟ کون مستفید ہو رہا تھا جب یہ نیگیٹو ریل ریٹ آف انٹرسٹ تھا؟ جن لوگوں کو بینکوں تک رسائی تھی، جن سیٹھوں کو نوازا گیا جب رضا باکر صاحب تھے، انہوں نے تو صرف یہ نہیں کیا کہ ایک ڈمپر میں کیش چھاپ کے اور اس کو جا کے چوراہے پہ بانٹنا شروع کر دیں. اس کے علاوہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے علاوہ آپ نہیں کہہ سکتے. انہوں نے صرف اتنا تکلف کیا کہ بینکوں کے ذریعے کیا ہے اور سینکڑوں اربوں روپے جو ہیں انہوں نے بانٹ ڈالے اور پھر ایسی اس کے اوپر قطغنیں لگائیں کہ وہ ایک آرٹیفیشل ڈیمانڈ فار ڈالرز کریٹ کریں. یعنی یہ ہم آپ کو مفت پیسہ دے رہے ہیں، آپ یہ امپورٹ کریں گے مشینری اور اس کے لیے پھر آپ نے آرٹیفیشلی ڈالر ڈیمانڈ کریٹ کر دی. اگر وہ نہ آپ نے مفت پیسہ دیا ہوتا تو پرابلی وہ نہ امپورٹ کرتے. تو وہ بھی آپ کا پریشر آیا ایکسچینج ریٹ پہ، وہ بھی انفلیشن ہوا، اور جو پیسے انہوں نے مارکیٹ میں پھینکے وہ بھی انفلیشن آیا. تو انفلیشن چھت میں سے نکل کے چلے گئی، وہ 38% پہ چلے گئی. اور مسلم لیگ نون نے، PDM نے بھی حصہ ڈالا اور اس گورنمنٹ نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور اب آ کے وہ نیچے آ گئی ہے. لیکن جو میں نے آپ کو بڑی بات پہلے بتا دی ہے پروگرام کے دوران میں، اکانومی اس لیے نہیں چل رہی کیونکہ ایک طرف آپ کے فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں میں نے DNA بدلنا ہے، ایک طرف ڈار صاحب کہتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں بدلنا. تو ان دونوں میں سے کون سی بات ہے پھر؟ یا تو آپ نے DNA بدلنا ہے. DNA تو بڑی سخت چیز ہے، وہ تو کافی تکلیف دہ ہے. اگر میں یہ خدا نہ خواستہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کوئی بولے کہ میں نے آپ کا DNA بدلنا ہے، آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ آپ کو تو نیند نہیں آئے گی ساری رات. یہ بزنس کمیونٹی کا کیفیت ہے کہ آپ نے بتایا نہیں کہ DNA کیسے بدلنا ہے. یعنی نسل کشی کرنی ہے آپ نے کوئی انسٹرومنٹ کرنا ہے، کوئی میڈیکل ٹیسٹ ہے، کیسے کرنا ہے آپ نے DNA بدلنا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو آپ خاموش ہیں کہ DNA بدلنا ہے اور G2G اور یہ ویلتھ فنڈ اور یہ سارا تماشا جو ہے جو بیسکلی بند کر دیا گیا IMF کی طرف سے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا بالکل کوئی آپ کا سر و پیر نہیں ہے کہ آپ اکانومی کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کسی قسم کی. مختلف قسم کے آپ بالکل پیمانے بتا رہے ہیں. اس طرح لوگ پیسے نہیں لگاتے، وہ فینس سٹنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم انتظار کر لیتے ہیں، جب کٹی کٹا نکلے گا ہم فیصلہ کر لیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. یہ صورتحال ہے. اوپر سے آپ نے ایک نجائز ٹیکسیشن کا ایک بھرمار ان کے اوپر کر دی ہے. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے. ارے سر یہ ایک آپ سے ایک آدھ منٹ میں پوچھنا چاہوں گا پرائیویٹائزیشن کے اوپر. اس وقت کہاں کھڑے ہیں سر؟ زیرو. اہم ترین اداروں کے اوپر ہم نے دیکھا کہ سمپل جواب زیرو ہے. گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں. یہ پرائیویٹائزیشن کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ یہ PI تو یہ بار بار کیوں سر؟ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ جب تھا پرائم منسٹر تھے اس وقت میں ملاقات ہوتی رہتی تھی، یہ تو کہتے تھے کہ ہم نے لینی ہے
اور ابھی آ کے جب پرائیویٹائزیشن ناقص تھی تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ پنجاب لے لیتا ہے پی آئی اے. ان کے منہ سے نکل گئی بات, وہ چھپ بھی گئی بات. تو یہ تو سارا یہ انہوں نے اس لیے ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے. پہلے جب میں بھی پرائیویٹائزیشن منسٹر تھا اس وقت بھی, کیونکہ جب ان کے اپنے حالات ہوں گے پھر یہ پرائیویٹائز کریں گے. جب ان کو جو ماشاءاللہ پہلے انہوں نے باہر کے ملکوں سے جو رابطے کیے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے کروائیں گے یہ. اور اس کو ابھی نام دیا ہوا ہے G2G کا. تو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ نہ یہ نہیں ہوگا, آپ G2G والا تماشا نہیں ہوگا, آپ اس کو قانون اور ضابطے کے مطابق کریں گے. اور جو پرائس ڈسکوری کا ایشو ہے, جو سب سے بڑی چیز ہے کہ کتنے کی ہے یہ, وہ انٹرنیشنل کمپیریٹیو بیڈنگ کے تحت ہوگا جو پرائیویٹائزیشن کے لاء میں ہے. یہ بند کمروں میں پیچھے بیٹھ کے جو آپ سودے بازی کر رہے ہیں یہ نہیں ہوگی.